بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا اللہم الہمنا مراشد امورنا وقنا شرور انفسنا ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم. پہلا مذہب بیان ہو گیا کہ دلیل مخصص اگر معلوم ہو یا مجہول ہو تو اس سے عام اس کا استثناء کے ساتھ بھی مشابہت ہے اور نسخ کے ساتھ بھی مشابہت ہے. دونوں مشابہتوں کی رعایت کا اعتبار کیا جاتا ہے، اس لیے عام کو ایک درمیانہ حکم دیا جاتا ہے. نہ صرف استثناء والی جانب کی رعایت کا اعتبار ہوتا ہے اور نہ ہی صرف نسخ کی جانب کا اعتبار ہوتا ہے. دونوں مشابہتوں کی رعایت کا اعتبار کیا جاتا ہے مذہب مختار میں. البتہ اس پر ایک اعتراض ہے. اعتراض یہ ہے کہ دلیل مخصص یہ مشابہ ہے استثناء کے بھی، تو اگر ہم استثناء پر قیاس کریں گے تو حکم کچھ اور ہوگا. ان چاروں صورتوں میں بے کیا ہو جاتی ہے؟ فاسد ہو جاتی ہے. اور اس کی مشابہت دلیل مخصص کی مشابہت ناسخ کے ساتھ بھی ہے، تو اگر اس پر قیاس کریں تو پھر چاروں صورتوں میں بے درست ہو جاتی ہے. یہ جو اس مذہب مختار جمہور حضرات نے دونوں کی مشابہتوں کا اعتبار کیوں کیا؟ کیونکہ آگے قیاس کی دلائل میں بات آ جائے گی کہ جب دو قیاسوں میں تعارض آ جائے تو اس صورت میں مجتہد کو اختیار ہے. احناف کے نزدیک اصول یہ ہے کہ مجتہد اپنے دل کی گواہی سے جس اجتہاد کی طرف، جس قیاس کی طرف اس کا دل مائل ہوتا ہے اسی قیاس پر عمل کرے، دوسرے قیاس کو چھوڑ دے. تو چونکہ قیاس کے بارے میں احناف کو اصول دل کی گواہی سے ایک قیاس پر عمل کرنا ہے، نہ کہ دونوں قیاسوں کو لے کر دونوں پر عمل کرنا. اور یہاں پر احناف نے، جمہور حضرات نے اپنے اصول سے انحراف کر لیا. دلیل مخصص کی مشابہت استثناء کے بھی تھی اور ناسخ کے ساتھ بھی تھی، تو ایک پر عمل کرنا چاہیے تھا، نہ کہ دونوں کو ملا کر عام کو ایک درمیانہ حکم دینا. پتہ نہیں اشکال سمجھ میں آ گیا؟ اس کا جواب ذکر کیا کہ یہاں دونوں مشابہتوں کا اس وجہ سے اعتبار کیا ہے کہ یہ آپ نے جو اعتراض میں جس قیاس کو حکم کو لے کر اعتراض کیا وہ قیاس شرعی ہے. قیاس شرعی کا یہ حکم ہے کہ جب دو قیاسوں میں تعارض آ جائے، ایک مسئلے کا تعلق دونوں قیاسوں کے ساتھ بن رہا ہو، تو وہاں ایک قیاس پر عمل ہوگا اور ایک کو چھوڑ دیا جائے گا. وہ قیاس شرعی کے بارے میں وہ اصول ہے جو مستنبط من اصول ثلاثہ سے ہوتا ہے، اس قیاس کا حکم ہے. اور یہاں جو دلیل مخصص ناسخ کے بھی مشابہ ہے اور استثناء کے بھی مشابہ ہے، یہ جو قیاس ہے یہ قیاس شرعی نہیں ہے بلکہ قیاس شبہی ہے. قیاس شبہی، اس کی مشابہت ہو رہی ہے ناسخ کے ساتھ یا اس کی مشابہت ہے استثناء کے ساتھ، تو یہ قیاس شرعی نہیں ہے، تو قیاس شبہی ہے. اس لیے قیاس شرعی کو لے کر قیاس شبہی کے پر اعتراض کرنا درست نہیں ہے. قیاس شبہی بالکل شروع میں گزر چکا تھا، شروع کتاب میں، اور قیاس شبہی حجت نہیں ہے، وہ حجت نہیں ہے. قیاس شبہی کہتے ہیں صرف مشاکلت فی صورت کے اعتبار سے ایک چیز دوسرے شے کے مشابہ ہو.
تو اس کو حکم دے دینا، دوسری چیز کا حکم پہلے والے شے پر لگا دینا مشاکلت فی شکل کے اعتبار سے، تو مشاکلت فی شکل کے اعتبار سے ایک چیز کو دوسرے شے کا حکم نہیں دیا جا سکتا، اس لیے کہ قیاس شبیہ حجت نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ہم یہ کہیں کہ قاعدہ اولا یہ قاعدہ اخیرہ کی طرح ہے، 3 رکعت میں یا 4 رکعت میں، قاعدہ اولا قاعدہ اخیرہ کی طرح ہے، لہذا جب دونوں شکل و صورت میں ایک جیسے ہیں، اس لیے جیسے قاعدہ اولا واجب ہے تو قاعدہ ثانیہ بھی کیا ہونی چاہیے؟ واجب ہونی چاہیے۔ صرف مشاکلت کی صورت کی وجہ سے ہم قاعدہ اولا دوسری قاعدے کو بھی کیا کر دے، پہلے والے قاعدے کا حکم دے دے، یہ درست نہیں ہے، اس لیے کہ یہ مشاکلت فی صورت ہے، اور مشاکلت فی صورت قیاس شبیہ ہوتا ہے، وہ حجت نہیں ہے۔ یا اس کا برعکس کر دے، یہ کہیں کہ قاعدہ آخرہ یہ قاعدہ اولا کے مشابہ ہے، اس لیے جب مشابہ ہے قاعدہ اولا قاعدہ آخرہ کے مشابہ ہے، جب مشابہ ہے تو قاعدہ اولا بھی قاعدہ آخرہ کی طرح کیا ہونا چاہیے؟ فرض ہونا چاہیے، حالانکہ فرض نہیں ہے۔ تو یہ مشابہت یعنی مشاکلت فی صورت کے اعتبار سے ایک چیز اگر دوسرے کی طرح ہو تو وہ اس کا حکم نہیں لیتی، اس پر دوسرے والا حکم نہیں لگایا جا سکتا، اس لیے کہ یہ قیاس شبہی ہے جو کہ حجت نہیں۔ اسی طرح یہاں پر بھی دلیل مخصص ناسخ کے بھی مشابہ ہے اور استثناء کے بھی مشابہ ہے، تو دونوں مشابہتوں کا اعتبار کرتے ہوئے عام کو ایک درمیانہ حکم دے دیا، اس لیے قیاس شرعی والا حکم لے کر قیاس شبیہ پر درست نہیں۔ پتہ نہیں مسئلہ سمجھ میں آیا؟ آگے دوسرا مذہب ہے، یہ دوسرا مذہب بورڈ پہ لکھ لیتے ہیں تاکہ آسان ہو۔ دوسرا مذہب اور تیسرا مذہب، اور ایک چوتھا مذہب بھی ہے جس کو شارح نے ذکر کیا ہے، مصنف نے تو ذکر نہیں کیا۔ جب دلیل مخصص معلوم ہو، دلیل مخصص اذا كان دلیل المخصص معلوم ہو یا مجبور ہو، ان دونوں کی مشابہت ہے، ناسخ کے ساتھ بھی ہے، یہاں انہوں نے صرف ایک مشابہت کے اعتبار کیا ہے اور وہ ہے استثناء۔ اور استثناء بھی استثناء مجبور، لہذا اس کا تقاضا یہ ہے کہ لا يبقى العام قابلا للتمسک، اور تیسرا مذہب ہے المذہب الثالث، اذا كان دلیل المخصص معلوم ہو یا مجبور ہو۔ یہ مشابہ ہے ناسخ کے، معلوم ناسخ معلوم کے مشابہ ہے، اور مجہول جو ہے وہ ناسخ مجہول کے مشابہ ہے۔
ان دونوں کا تقاضا یہ ہے کہ یبقى العام قطعیاً، یہاں ایک مذہب رابع بھی ہے، اور وہ ایک اذا کان دلیل المخصص معلوم ہو یا مجہول ہو۔ یشبہ الاستثناء المعلوم، اور جو مجہول ہے وہ یشبہ الاستثناء المجہول۔ یبقى العام قطعیاً، یسقط الاحتجاج۔ بھی دوسرا مذہب یہ ہے جو شیخ ابو الحسن کرخی رحمہ اللہ اور احناف میں سے عیسیٰ ابن ابان رحمہم اللہ کا ہے، دوسرا مذہب ہے۔ استثناء کا اعتبار کرتے ہیں، اور یہ حضرات کہتے ہیں کہ ان حضرات نے عام میں تفرید سے کام لیا ہے۔ یہ حضرات کہتے ہیں کہ اگر عام میں ایک مرتبہ تخصیص ہو جائے تو چاہے دلیل مخصص معلوم ہو یا مجہول ہو، ایک مشابہت کے اعتبار کیا ہے وہ استثناء ہے، اور استثناء بھی استثناء مجہول۔ لہذا یہ حضرات کہتے ہیں کہ چونکہ استثناء مجہول کے مشابہ ہے، اور استثناء کی صورت میں وہ عام قطعی باقی نہیں رہتا بلکہ قابل استدلال ہی باقی نہیں رہتا، لہذا ان حضرات نے عام میں تفرید سے کام لیا، انتہائی درجے کوتاہی سے کام لیا، عام کی حیثیت ہی ختم کر دی، صرف مشابہت استثناء والی جانب کا رعایت کیا، یعنی معنی کا اعتبار کیا، اور ان لوگوں نے لفظ کا صیغے کی طرف متوجہ ہی نہیں ہوئے، ناسخ کی صورت کا اعتبار نہیں کیا، چاہے دلیل مخصص معلوم ہو یا مجہول ہو۔ یہ حضرات کہتے ہیں دلیل مخصص اگر معلوم ہے تب بھی اس کی مشابہت صرف استثناء کے ساتھ ہے، اور اگر دلیل مخصص معلوم ہے، جیسے کہ مثال دی ہے شارح نے، اقتلوا المشرکین ولا تقتلوا اہل الذمۃ، تو مشرکین کے قتل کرنے کا حکم ہے، ولا تقتلوا اہل الذمہ، ذمی کو قتل نہ کرو، دلیل جن کو خاص کیا ہے وہ معلوم ہے، دلیل مخصص معلوم ہے، اور یا مجہول ہو، جیسے کہ کہا جائے اقتلوا المشرکین ولا تقتلوا بعضهم، تو ان بعض افراد کو خاص کیا گیا ہے اور وہ مجہول ہے، معلوم نہیں ہے۔ دلیل مخصص معلوم ہو یا مجہول ہو، انہوں نے صرف استثناء والی جانب کی رعایت کا اعتبار کیا، یعنی معنی کو دیکھا ہے، جیسے مستثنی منہ کے حکم کے خلاف ہوتا ہے، اسی طرح یعنی مستثنی منہ میں داخل نہیں، اس کے حکم سے نکل جاتا ہے، اسی طرح دلیل مخصوص افراد بھی جن میں تخصیص کی گئی ہے وہ بھی عام سے خاص ہو گئے، نکل گئے، لہذا وہ عام کے تحت داخل نہیں ہے، عام کے تحت داخل نہیں۔ تو دوسرے مذہب والوں نے صرف استثناء والی جانب کا اعتبار کیا، معنی کو دیکھا، صیغے اور کلام کی طرف متوجہ ہی نہیں ہوئے، یعنی ناسخ والی جانب کا اعتبار نہیں کیا۔
لہذا یہ حضرات کہتے ہیں کہ دلیل مخصص اگر مجہول ہے تو وہ تو استثناء مجہول کے مشابہ ہونا تو ظاہر ہے، اور جب مستثنیٰ مجہول ہو جائے تو اس کی جہالت مستثنیٰ منہ کی جہالت میں کیا ہو جاتی ہے؟ مؤثر ہوتی ہے۔ جاءنی القوم الا فلانا، قوم آئی فلاں نہیں آیا، اب فلاں سے کون مراد ہے یہ معلوم نہیں، مستثنیٰ مجہول ہو گئی۔ اس لیے قوم کے ہر فرد میں احتمال ہے کہ یہ آنے میں داخل ہو، اور یہ بھی احتمال ہے کہ یہ مستثنیٰ ہو۔ اس لیے قطعی طور پر کسی کے بارے میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ کیا ہو، یہ آئی ہے مستثنیٰ منہ میں داخل ہے۔ لہذا جب مستثنیٰ مجہول ہو جائے تو مستثنیٰ کی جہالت مستثنیٰ منہ کی جہالت میں مؤثر ہوتی ہے، اس وجہ سے وہ مستثنیٰ منہ بھی کیا ہو جاتی ہے؟ مجہول۔ والمجہول لا یفید شیئا، مجہول جو ہوتی ہے وہ کسی حکم شرعی کا فائدہ نہیں دیتی۔ جب فائدہ نہیں دیتی تو یہ حضرات کہتے ہیں دلیل مخصص اگر مجہول ہے تو یہ استثناء مجہول کے مشابہ ہونا اس کا تو ظاہر ہے۔ اب دلیل مخصص مجہول ہو تو ہمیں عام کے ہر فرد میں احتمال ہے۔ اقتلوا المشرکین ولا تقتلوا بعضهم، مشرکین کے ہر فرد میں احتمال ہے کہ یہ عام کے تحت داخل ہو، اس کے قتل کرنے کا حکم ہو، اور یہ بھی احتمال ہے کہ یہ مخصوص ہو گئے ہوں، قتل سے نکل گئے ہوں۔ لہذا یہ حضرات کہتے ہیں پھر مستثنیٰ دلیل مخصص کی جہالت مؤثر ہو جائے گی عام میں، اور عام بھی مجہول ہو جائے گا، اس لیے وہ عام قابل استدلال ہی باقی نہیں رہی۔ ظنی تو دور کی بات ہے، قطعی تو دور کی بات ہے، ظنی بھی نہیں رہتی اور قابل استدلال ہی باقی نہیں۔ لیکن اعتراض ان پر یہ ہے کہ آپ نے دلیل مخصص استثناء کے مشابہ ہے تو معلوم استثناء کے مشابہ ہونا چاہیے، اور مجہول دلیل مخصص اگر مجہول ہے تو یہ مجہول استثناء کے مشابہ ہونا چاہیے۔ معلوم کو بھی آپ نے استثناء مجہول کے مشابہ کر دیا، استثناء کے مشابہات کا اعتبار کیا اور وہ بھی استثناء مجہول۔ تو دلیل مخصص اگر مجہول ہے اس کا استثناء مجہول کے مشابہ ہونا تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن اگر دلیل مخصص معلوم ہے تو پھر وہ استثناء مجہول کے مشابہ کیسے ہو گیا؟ اس کے بارے میں یہ حضرات کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے دلیل مخصص معلوم ہے، لیکن معلوم ہونے کی وجہ سے چونکہ وہ تو مستقل کلام ہوتا ہے، دلیل مخصص مستقل کلام ہے، اور پیچھے گزر گئے ایک اصول وَكُلُّ مُسْتَقِلٍ يَقْبَلُ التَّعْلِيلَ، ہر مستقل کلام تعلیل کو قبول کرتا ہے۔ اس لیے وہ دلیل مخصص معلوم ہونے کے باوجود معلول بالعلت ہوگا، علت کی بنیاد پر ہم اس عام سے افراد کو نکالتے جائیں گے۔ کتنے نکالیں گے اور کتنے عام کے تحت باقی رہیں گے یہ بات مجہول ہو جائے گی، اور پھر ہو سکتا ہے کہ اس کے ساتھ دوسری علت بھی موجود ہو، دوسری علت بھی قائم ہو، تیسری علت بھی قائم ہو، تو ہم کتنے افراد کو عام سے نکالیں گے اور کتنے افراد عام میں باقی رہیں گے؟ اس کی وجہ سے وہ دلیل مخصص معلوم ہونے کے باوجود کیا بن جائے گی؟ مجہول۔ اور دلیل مخصص جب مجہول ہو اس کی جہالت مؤثر ہوتی ہے عام کی جہالت میں، اس کی وجہ سے وہ عام بھی مجہول ہو گیا۔ والمجہول لا یفید شیئا، مجہول کسی حکم کا فائدہ نہیں دیتی، اس لیے وہ عام قطعی تو دور کی بات ظنی بھی باقی نہیں رہتی۔ تو معلوم ہونے کے باوجود بھی کیا ہو گئی ہے؟ مجہول، علت کی وجہ سے جب مجہول ہو گئی، اس لیے اس کی مشابہت استثناء مجہول کے ساتھ ہے، استثناء کے ساتھ مشابہت ہے، اور استثناء بھی مجہول۔ پتہ دوسرا مذہب سمجھ میں آ گیا؟ یہ حضرات کہتے ہیں کہ اگرچہ مستثنیٰ چونکہ مستقل کلام ہوتا نہیں ہے، اس لیے اگر وہ معلوم ہو تب بھی تعلیل کو قبول تو نہیں کر سکتا۔ جاءنی القوم الا زیدا، تو زید تو کوئی مستقل کلام تو نہیں ہے، تو صرف مبتدا ہے، اس کے لیے خبر نہیں ہے، یہ مکمل کلام نہیں ہے، کلام تام نہیں ہے، یہ اپنے صدر کلام کے ساتھ مل کر مکمل کلام بنے گا۔
مستثنا منہو کے ساتھ مل کر پھر کسی حکم کا فائدہ دے گا۔ صرف زید اور مستثنا جو ہے یہ مفید حکم نہیں ہے، اس سے جب مفید کلام مستقل نہیں تو یہ تو تعلیل کو قبول نہیں کرے گا، لیکن دلیل مخصص چونکہ مستثنا کے مشابہ ہے اور وہ مستقل ہوتا ہے، اس لیے وہ علت کو قبول کرے گا، اور علت کی بنیاد کی وجہ سے وہ معلوم ہونے کے باوجود وہ دلیل مخصص مجہول بن جائے گی، اس لیے اس کی جہالت پھر عام کی جہالت میں مؤثر ہوگی، وہ عام بھی کیا بن جائے گی؟ مجہول۔ اس لیے وہ عام کا چاہے دلیل مخصص معلوم ہو یا مجہول، عام قطعی باقی نہیں رہتا، ظنی بھی باقی نہیں رہتا، قابل استدلال ہی نہیں، اس کو دلیل میں پیش نہیں کر سکتے۔ دوسرا مذہب سمجھ میں آ گیا بھائی؟ تو دوسرے مذہب والوں نے عام کی حقیقت میں تفرید سے کام لیا ہے، تفرید سے عام کی حقیقت کو کم کر دیا، قابل استدلال ہی نہیں چھوڑا۔ ان کے مذہب کے ایک فقہی مسئلہ جس سے تشبیہ دی ہے وہ ہے کہ اگر ایک بے کی اضافت اور نسبت کی جائے آزاد اور غلام دونوں کی طرف، آزاد اور غلام دونوں کو بے میں جمع کر کے یہ کہے کہ میں نے ان دونوں کو بیچا ہے 1000 کے عوض میں، دونوں کو جمع کر دے ایک ہی بے میں، تو آزاد تو محل بے ہے نہیں، آزاد محل بے نہیں ہے، اس لیے کہ وہ مال متقوم نہیں ہے، جب مال متقوم ہے تو وہ محل بے نہ رہا، لہذا آزاد اور غلام دونوں کو ایک ہی صفقے میں اور ثمن میں جمع کر دے۔ تو یہ حضرات کہتے ہیں کہ چونکہ یہاں استثناء والی جانب کی رعایت کا اعتبار ہے، اس لیے آزاد اور غلام دونوں ایک بے میں جمع ہو گئے، اور آزاد تو محل بے ہے نہیں، لہذا اس میں تو بے فاسد باطل ہو جائے گی، فاسد ہو جائے گی، اس میں تو بے درست نہیں ہے، غلام بے کے لیے مبیع کے طور پر متعین ہو جائے گی۔ اب 1000 میں جو اس کی ثمن ہوگی 1000 وہ اس غلام کی قیمت بنے گی، تو یہ بے بالحصہ لازم آئے گا، اور یہ بے بالحصہ ابتداءً ہے یا بقاءً ہے؟ جی بے بالحصہ ابتداءً ہے یا بقاءً ہے؟ ادھر والے بقاءً ہے، ادھر والے ابتداءً ہے، آپ کیا فرماتے ہیں؟ جی بھائی آزاد اور غلام دونوں کو جمع کر کے کہا کہ ان دونوں کو میں 1000 کے عوض میں بیچتا ہوں، تو آزاد محل بے ہے؟ جی وہ تو محل بے ہے ہی نہیں، لہذا مبیع تو صرف اور صرف غلام ہے، 1000 میں غلام کی قیمت متعین ہو گئی، 1000 میں جو اس کی قیمت ہوگی اس کے حصے کے بقدر، لہذا یہ بے بالحصہ ابتداءً ہے، اس لیے کہ ابتدائی میں آزاد بے میں داخل نہیں ہے، بے بالحصہ ابتداءً ہے، اس لیے کہ آزاد عقد میں تو داخل ہی نہیں ہوتا، تو عقد میں داخل کرنے کے باوجود بھی وہ مبیع تو نہیں بن سکتا، اس لیے غلام ہی مبیع ہے، لیکن ابتدائی طور پر 1000 میں سے جو اس کا حصہ بنے گا اس کے بقدر اس کی بے ہو گئی، تو اس صورت میں چونکہ بے بالحصہ ابتداءً لازم آتا ہے، اور بے بالحصہ ابتداءً کیا ہے؟ یہ باطل ہے، اس لیے یہ بے درست نہیں، غلام میں بھی بے درست، غلام کا ثمن مجہول ہونے کی وجہ سے، غلام کا ثمن مجہول ہونے کی وجہ سے اس کی بے بھی درست نہیں ہوگی، برخلاف اس صورت کے کہ اگر ہر ایک کے ثمن الگ الگ بیان کر دے، آزاد اور غلام دونوں کو جمع کر دے، اور پھر یہ کہے کہ میں نے ان دونوں کو بیچا ہے 1000 کے عوض میں، اس شرط پر کہ آزاد کی قیمت بھی 500 درہم اور غلام کی قیمت بھی 500 درہم ہے۔ اب حضرات صاحبین فرماتے ہیں کہ چونکہ آزاد تو محل بے ہے نہیں، ثمن مجہول ہو گیا تھا، اگر ہر ایک کے ثمن واضح نہ کرتے، اب ثمن ہر ایک کی واضح ہو گئی، بیان ہو گئی، اس لیے آزاد تو محل بے ہے نہیں، البتہ غلام میں بے نافذ ہو جائے گی،
500 روپے کے عوض میں ثمن مجہول نہ رہا۔ اس لیے صاحبین ہزار فرماتے ہیں کہ اگر غلام اور آزاد کو بنا کر بیچا جائے اور ہر ایک کے ثمن کو متعین کر دیا ہے، ذکر کر دیا جائے، تو اس صورت میں غلام کے اندر بے نافذ ہو جائے گی، درست ہو جائے گی۔ اس لیے کہ فساد بقدر مفسد ہوتا ہے، فساد بقدر مفسد ہوتا ہے، اور اس عقد میں فساد آزاد میں ہے، اور یہاں آزاد میں فساد ہے وہ آزاد ہی تک محدود رہے گی، اس لیے کہ آزاد کے ثمن متعین ہو گیا۔ جب متعین ہو گیا اس لیے فساد آزاد میں ہے تو اس کے حد تک رہے گی۔ غلام کی قیمت معلوم ہو گئی اس لیے اس میں بے درست ہو جائے گی۔ یہ فساد آزاد کی غلام کی طرف متعدی نہ ہوگی، اس لیے صاحبین حضرات فرماتے ہیں غلام میں بے نافذ ہو جائے گی، ان میں بے درست ہو جائے گی اگر ہر ایک کی قیمت الگ الگ بیان کر دے۔ جبکہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں، غلام میں بھی بے باطل اور فاسد ہو جائے گی، غلام میں بھی بے باطل ہو جائے گی، بے بالحصہ ابتداءً لازم آنے کی وجہ سے، اس لیے کہ جب دونوں کو ایک ہی صفقے میں جمع کر دیا تو آزاد تو مبیع ہے نہیں اور غلام مبیع ہے، اور مبیع میں بے قبول کرنے کے لیے غیر مبیع میں بے قبول کرنے کو شرط بنا دیا، جو کہ عقد کے مقتضا کے خلاف ہے، اور جو چیز مقتضا عقد کے خلاف ہو اس سے بے فاسد ہو جاتی ہے۔ اس لیے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ چاہے آزاد اور غلام ہر ایک کی ثمن کی تفصیل کرے یا نہ کرے، یہاں چونکہ مبیع میں بے قبول کرنے کے لیے غیر مبیع کو جمع کیا ہے، اس کے ساتھ اس کو شرط بنا دیا، اس لیے غلام میں بھی بے فاسد ہو جائے گی، غلام میں بھی بے کیا ہو جائے گی؟ فاسد ہو جائے گی۔ اس لیے کہ دونوں ایک صفقے میں جمع ہے، جب دونوں ایک صفقے میں جمع ہو تو وہاں مشتری کو اختیار نہیں ہوتا کہ ایک لے اور دوسرا چھوڑ دے، اس کے اختیار نہیں۔ جب دونوں پر ایجاب ایک ہی ایجاب ہو گیا تو اس صورت میں یا دونوں لے یا دونوں چھوڑ دے، اس سے کہ اس سے بائع کو ضرر ہوتا ہے۔ عام طور پر بائع یہی کرتا ہے، ایک عمدہ چیز اور ایک گٹھیا ردی چیز دونوں کو ملا کر ایک ثمن مقرر کر دیتے ہیں، تاکہ اگر عمدہ چیز آگے فروخت ہو تو اس کے ساتھ گٹھیا اور ردی چیز بھی نکل جائے۔ اگر مشتری میں اس کی بات کا اختیار ہو کہ وہ اچھی چیز لے اور ردی کو چھوڑ دے تو اس سے بائع کا نقصان ہوگا۔ ظاہر بات ہے ہر کوئی پھر عمدہ چیز لے گا اور گٹھیا چیز کو چھوڑے گا، اس سے بائع کو نقصان پہنچے گا۔ اس لیے بائع یہ کام کرتا ہے کہ عمدہ اور ردی دونوں کو ملا کر ایک ہی ایجاب میں داخل کر دیتے ہیں، لہذا وہاں مشتری کو اختیار نہیں رہتا کہ ایک لے اور ایک چھوڑ دے، یا تو دونوں لے یا دونوں چھوڑ دے۔ اس لیے امام صاحب فرماتے ہیں یہاں چونکہ غیر مبیع کو مبیع کے ساتھ شرط بنا دیا گیا مبیع میں بے قبول کرنے کے لیے، اس لیے چاہے ثمن متعین کرے، ذکر کرے یا نہ کرے، اس کی تفصیل کرے یا نہ کرے، یہ بے فاسد ہے، بے درست نہیں، مقتضا عقد کے خلاف ہے۔ لہذا دوسرے مذہب والوں نے صرف استثناء والی جانب کا رعایت کا اعتبار کیا، اور ان کی فقہی مسئلہ یہ ہو گیا کہ آزاد اور غلام دونوں کو ایک ہی صفقے میں جمع کر کے بیچنا